اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب، میں خلیل فرحاد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری۔ آج 11 جنوری ہے اور آج اسی دن ہونے والے اہم تاریخی واقعات پر آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ 11 جنوری 630 اسلامی تاریخ 20 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے مکہ فتح کیا۔ بت پرستوں کے زیر قبضہ مکہ میں عام معافی دے دی گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے اسے بتوں سے پاک کیا۔ 11 جنوری 1922 کو آج ہی کے دن ڈائبٹیز کے مریضوں کو پہلی انسولین دی گئی تھی۔ آج ہی کا دن ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے خوشخبری کا دن تھا۔ انسولین سے ہزاروں انسانوں کی جانوں کو بچایا جا سکا۔ 11 جنوری یعنی آج ہی کے دن 1962 میں پیرو کے پہاڑی علاقے میں پتھروں اور برف کی بڑی بڑی چٹانوں کے کھسکنے سے کئی گاؤں اور شہر برف اور چٹانوں کی تہہ کے نیچے دب گئے تھے۔ اس حادثے میں کم از کم 2000 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ پیرو کی سب سے اونچی پہاڑی اینڈیز سے 10 جنوری کی رات لاکھوں ٹن برف، چٹانیں، کیچڑ اور ملبہ تیزی سے نیچے کی طرف گئے اور وادی میں بسی آبادی کو پوری طرح سے ڈھک دیا۔ صرف 8 منٹ میں یہ شہر دنیا کے نقشے سے پوری طرح مٹ گیا تھا۔ بھارت کے دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری، جنہوں نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا، آج ہی کے دن یعنی 11 جنوری سال 1966 کو زندگی کی جنگ ہار گئے تھے۔ لال بہادر شاستری کی پیدائش مغل سرائے اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کے والد شاردا پرساد ایک غریب استاد تھے جو بعد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں کلرک بنے۔ بھارت کی آزادی کے بعد لال بہادر شاستری کو اتر پردیش کے پارلیمانی سیکریٹری کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ گووند بلبھ پنت کے صوبائی حکومت کے دور میں ایڈوائزر اور ٹریفک منسٹر بنے۔ ان کے مشورے پر بھارت میں پہلی بار بھیڑ کو قابو میں رکھنے کے لیے لاٹھی کی جگہ پانی کی بوچھار کا استعمال شروع کیا گیا۔ سال 1951 میں جواہر لال نہرو کی قیادت میں وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری مقرر کیے گئے۔ انہوں نے 1952 اور 1962 وہیں 1957 کے انتخابات میں کانگریس کو بھاری اکثریت سے جتوانے کے لیے بہت سخت محنت کی۔ جواہر لال نہرو کا ان کے وزیر اعظم کی مدت کے دوران میں 27 مئی 1964 کو انتقال ہو جانے کے بعد لال بہادر شاستری نے 9 جون 1964 کو وزیر اعظم کا عہدہ قبول کیا تھا۔ شاستری جی کے ہی دور اقتدار میں ہندوستان نے پاکستان سے جنگ کی تھی۔ تاشقند میں پاکستان کے صدر ایوب خان کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد ہی 11 جنوری 1966 یعنی 1966 کی رات میں ہی متنازع حالات میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ سال 1972 کو آج ہی کے دن ابو سعید چودھری بنگلہ دیش کے پہلے صدر اور شیخ مجیب الرحمان پہلے بنگلہ دیشی وزیر اعظم بنے۔ شیخ مجیب الرحمان 17 مارچ کو ضلع فرید پور میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں اسلامیہ کالج کلکتہ سے تاریخ اور علم سیاسیات میں BA کیا۔ طالب علمی ہی کے زمانے سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ شیخ مجیب شروع ہی سے مسلم قومیت کے بجائے بنگالی قومیت کے علم بردار تھے۔ 1956 میں پاکستانی کانسٹیٹیوشن کی تیاری میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن اس آئین میں صوبائی خود مختاری کی جو حدیں مقرر کی گئی تھی، مجیب الرحمان اس سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ نیشنل کانفرنس لاہور کے اجلاس میں 6 نکات پیش کیے۔ دسمبر 1970 میں جب پاکستان کی جنرل الیکشن ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے بے مثال کامیابی حاصل کر کے مشرقی پاکستان کی نمائندگی کا آئینی حق حاصل کر لیا اور پاکستان کا نیا کانسٹیٹیوشن 6 نکات کی بنیاد پر بنانے کا اعلان کیا۔ جب پاکستانی صدر یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا تو مارچ 1971 میں مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، جس کی وجہ سے فوج نے ان کو گرفتار کر لیا اور مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کر دی۔ تاہم ہندوستانی افواج سے شدید مزاحمت کے بعد پاکستانی افواج بری طرح ناکام ہو گئے اور پاکستانی فوجیوں نے بھارتی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جنوری 8 1972 کو مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن اور
दुबई के रास्ते 10 जनवरी को ढाका पहुंचे और 11 जनवरी को उन्हें बांग्लादेश का वजीर आजम नामजद कर दिया गया। साल 1998 को आज ही के दिन यानी 11 जनवरी के दिन अल्जीरिया की मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मासूम बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों मुसलमानों के खून की होली खेली गई। इस कत्लेआम को सिद्दी हामिद मसाकर के नाम से जाना जाता है। रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्जीरिया के 2 गाँव में मासूम बच्चों, खवातीन और रोज़ादार मुसलमानों पर बमों से हमलों की शुरुआत की गई। मगरिब की नमाज के बाद होने वाले इन बम हमलों से बचने के लिए जब लोग इधर उधर भागने लगे तब उन पर चाकुओं और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया और गले काट काट कर उनका बड़े पैमाने पर कत्ल किया गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जो लोग इन बम हमले से बच गए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और चाकुओं और कुल्हाड़ियों से उन पर हमला किया गया। इन हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है आज तक पता तो नहीं चल पाया, लेकिन अल्जीरियाई हुकूमत ने उस वक्त इन हमलों में अस्करी तंजीम को जिम्मेदार ठहराया था। इन हमलों में 1000 से ज़ायद अफराद कत्ल कर दिए गए थे। एक हमले में 400 से ज़ायद लोगों को एक ही साथ कत्ल कर दिया गया था। दहशत की वजह से हज़ारों लोग इलाका छोड़कर भाग गए थे। लोगों का कहना था कि पूरे ख़ानदानों को पकड़कर ले जाया गया था और या तो गला काट कर उनका कत्ल किया गया या फिर उन्हें जिंदा जलाया गया। 11 जनवरी के दिन होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात आपने देखे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात उस दिन के अहम वाक़यात के साथ। आखिर में फिर एक बार आपसे गुजारिश, YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।